الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور بآواز بلند ہدیہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے محفل میلاد میں حاضری کی سعادت بخشی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لائق مبارکباد ہے مرحوم محترم حاجی غلام محمد صاحب کے صاحبزادگان، اور جنہوں نے آج یہ محفل میلاد کو سجایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوش بختی کی بات ہے، شہزادے حضور اشرف العلماء، آپ حضرات چونکہ حضور اشرف العلماء سے اتنے واقف نہیں ہوں گے. حضور اشرف العلماء موجودہ وقت کے جتنے اکابر علماء ہیں سب کے استاد تھے، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کہ وہ نبیرے یعنی پوتے تھے، سگے پوتے تھے. ان کے صاحبزادے حضرت علامہ و مولانا سید نظام اشرف صاحب، خطیب و امام زکریا مسجد ممبئی. نظام میاں صاحبزادے ہیں اشرف العلماء سید حامد اشرف علیہ الرحمہ کے. وہ صاحبزادے تھے تاج الاصفیاء حضرت سید مصطفیٰ اشرف علیہ الرحمہ، اور وہ بیٹے تھے اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی بھی علیہ الرحمہ کے. تو وہ برکات بھی الحمدللہ سمیٹ کر کے یہاں لے آئے ہیں. حضرات محترم، خوبصورت تلاوت بھی ماشاءاللہ جو لوگوں کے دلوں میں روح پھونک دے، اور نقیب اجلاس مولانا کی خوبی یہ ہے کہ وقت پر گھڑی پر پوری نظر رہتی ہے، اور آنے والے کو بھی بتا دیتے ہیں کہ کتنا وقت آپ کو لینا ہے. اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، ان سے کام لے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. حضور کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے بلند کیا ہے کہ اس کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. اس ذکر کو ہم نے کس طرح بلند کیا ہے. اللہ کا ایک طریقہ ہے. جیسے
جس میں کوئی شامل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو، تو عبادت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی کی عبادت ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا قُلْنَا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا، یہ نہیں کہا، ہم نے کہا۔ حکم تو اللہ ہی کا تھا، پھر اللہ یہاں پر جمع کا صیغہ پلورل لے کر کے کیوں آ رہا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ تھے ہم نے انہیں نجات دی، میں نے نہیں، ہم نے۔ یاد رکھیے گا جب اللہ تبارک و تعالی ہم کہتا ہے اس میں دوسرا بھی شامل ہوتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا اللہ کے سوا کس نے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات دینے میں اللہ کے سوا کون تھا؟ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں کچھ اشعار لکھ کر کے لایا ہوں، پڑھ کر سناؤں؟ حضور نے کہا چچا سنائیے۔ حضرت عباس نے سنایا، کہا کہ اللہ نے نوح کی کشتی کو نجات دی آپ کے نور کے صدقے، ابراہیم کی آنکھ کو گلزار کیا آپ کے نور کے صدقے۔ اور مصطفیٰ نے کہا اے میرے چچا اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے۔ معلوم یہ ہوا جو مصطفیٰ کو نور مانتا ہے اس کا چہرہ یہاں بھی سلامت رہے گا، قبر میں بھی سلامت رہے گا۔ قلنا یا، ہم نے، اس کا مطلب یہاں دوسرا بھی ہے۔ اور اللہ یاد رکھیے گا اللہ کے طریقہ ہے کہ جب کہتا ہے کہ ہم نے کہا تو وہاں چیلنج بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے، نحن، ہم نے، نزلنا، ہم نے نازل کیا، چیلنج پہ چیلنج، چیلنج پہ چیلنج۔ وَإِنَّا، ہم، لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک بار نہیں بار بار چیلنج، ایک تاکید نہیں تاکیدات، بار بار چیلنج۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم حفاظت کریں گے۔ ہمارا چیلنج ہے ہم حفاظت کریں گے، ہمارا چیلنج ہے ہم حفاظت کریں گے، ہمارا چیلنج ہے ہم حفاظت کریں گے۔ کوئی بھی آ جائے، قرآن کو مٹانے والے آئے مٹ گئے مگر قرآن اپنی جگہ باقی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارا چیلنج ہے یہ ذکر باقی رہے گا۔ جس طرح قرآن باقی رہے گا اسی طرح ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا۔ نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، نہ قرآن کو دبایا جا سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ کو دبایا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو کوئی کسی اور کونے میں لگا سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ کو کونے میں لگایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن بھی آگے رہے گا، ذکر مصطفیٰ بھی آگے رہے گا۔ یہ ہماری آپ کی بات نہیں بلکہ اللہ کی بات ہے۔ یہ ہمارا آپ کا دیا ہوا چیلنج نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا چیلنج ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے جب کہا نا ہم نے تو دوسرا بھی شامل ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے مخصوص بندوں کو شامل رکھا ہے اپنے ساتھ۔ جب قرآن پر بات آئی تو قرآن کے تحفظ کے لیے کربلا کے میدان میں حسین کو اپنی گردن کٹانی پڑی، مگر یاد رکھیے گا اللہ نے میلاد کے تحفظ کے لیے پوری امت کے خاص بندوں کو چن لیا ہے کہ یہ ذکر بلند رہے گا، خاص امتیوں کے
ذریعے بلند رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پائے خاک جل جائیں جل جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکر، یہ ذکر کی بلندی ہم نے اے حبیب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ صفی اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے نبی کی عظمت کی رفعت کی انتہا کیا؟ اے حضرت نوح علیہ السلام، معاف کیجئے گا میں مائک کے قریب چلا ہی جا رہا ہوں۔ اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ تو نجی اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے نبی کی عظمت کی انتہا کیا ہے، رفعت کی انتہا کیا ہے؟ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے نبی کی عظمت کی انتہا، رفعت کی انتہا کیا ہے؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے نبی کی عظمت کی انتہا۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے نبی کی عظمت کی، آپ تو ذبیح اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے حضرت اسماعیل سے کہا جائے آپ تو ذبیح اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے نبی کی عظمت کی انتہا۔ حضرت عیسیٰ سے کہا جائے آپ تو روح اللہ ہیں، آپ بتا دیجئے نبی کی عظمت کی انتہا۔ اب آپ بتائیے کوئی نبی سے پوچھا جائے نبی کی عظمت کی انتہا کیا ہے، سارے نبی پیچھے ہٹ کر کے کہیں گے روحانی اعتبار سے اگر کوئی نبی بلند سے بلند مقام پر پہنچا تو وہ 7واں آسمان ہے، ہم اس کی بلندی کیا جانے جو ساری بلندیوں سے اوپر چلا گیا ہے، لامکہ سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے وہ نبی برحق ہے، رازدار وحدت ہے۔ یہ ہے حضور کی رفعت، یہ ہے رفعت مکانی۔ ورفعنا لک ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی میلاد سے بلا وجہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ ہمارے، اسٹیج ہمارا، لنگر بھی ہمارا، کھانے والے بھی ہم، پیٹ میں درد انہیں کیوں ہوتا ہے؟ جان چھوڑو، جو خوشیاں منا رہے منانے دو۔ غور کیجیے، میلاد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو آمد ہے، جب آمد ہوتی ہے تو تذکرہ ہوتا ہے، جب یہ ذکر چھڑتا ہے تو بی بی آمنہ کی بات آتی ہے، اور جب بات آتی ہے تو پھر ان کی بات یاد آتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بولدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا وحما ولا ثقلا كما تجد الحوامل وانا حامل النور اضاء له المشرق والمغرب لقد رأيت قصور البصرى بصرى من ارض الشام۔ وہ کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ وہ بتا رہی ہے یہ نبی جو آنے والا ہے یہ بوجھ بن کر کے نہیں، امت کا بوجھ اٹھانے آ رہا ہے۔ فرماتی ہے وانا حامل النور، میں نے تو نور کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس نور کے صدقے میں میں مشرق پہ نظر ڈالتی تو کونا نظر آتا، مغرب پہ نظر ڈالتی تو کونا نظر آتا۔ میں نے بصرہ کے محلات کو مکے کے اندر سے دیکھا ہے، پتا چل گیا جب وہ نور آمنہ کے بدن میں آ جائے، آمنہ کے دیکھنے کا یہ عالم ہو جاتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، میرے آقا کی صنعت میں لاکھوں سلام۔ یعنی یہاں جو میلاد ہو رہا ہے میرا نبی باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہاں میلاد ہو رہا ہے، تو یہ شان مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سنتا ہے اور آپ سننی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ
جو نبی کو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے، وہ کہتے تھے یہ نبی پورا کا پورا کان ہے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اللہ نے کہا کہ کہہ دو نبی کا سننا ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. مگر دشمن کہتا تھا، دشمن کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ہم صحرا میں بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، دریا میں بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، خلوت میں بات کر دیتے ہیں یہ سن لیتا ہے، پہاڑوں میں بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، کہیں بھی بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، قریب بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، دور بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، دل میں بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے. اس طرح سن لیتا ہے جیسے اس کا پورا وجود کان ہی کان ہے، ہر طرح سے سن لیتا ہے. اسی لیے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ سن لیتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہم یہاں جو بولتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں. اور قرآن نے یہ نہیں کہا نہیں وہ نہیں سنتے، بلکہ قرآن نے کہا ان کا سننا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. وہ سنیں گے تم بچو گے، وہ سنتے ہیں تو خیر آتا ہے. تو یہ میلاد کی محفل سجائی اسی لیے جاتی ہے کہ آقا ہماری طرف توجہ فرما دے، آقا ہمیں سن لے، آقا ہمیں دیکھ لے، آقا ہماری طرف متوجہ ہو جائے. بس یہی تو چاہیے. حضور متوجہ ہو گئے تو بیڑا پار ہو گیا. دیکھیے حضرت کعب ابن مالک حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد حضور کی شان میں چند اشعار پڑھے. حضور نے کیا جملہ کہا؟ لقد مدحک اللہ یا کعب فی قولک ھذا. اے کعب تو میری تعریف کرتا ہے، تیری اس تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ تیری تعریف کرتا ہے. تو میری تعریف کرتا ہے، اللہ تیری تعریف کرتا ہے. اب تو بات کھل کر کے واضح ہو گئی. نبی کے لیے جھنڈی ہم لگائے، نبی کے لیے ہم گھر کو سجائے، نبی کا میلاد ہم منائے، نبی کے لیے میلاد النبی کے دن اچھا لباس ہم پہنے، جلوس میں ہم شرکت کریں اور مصطفیٰ کی پھر نعت گنگنائے. تو سمجھ لیجئے یہ کس لیے گنگنا رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں خود پتا چل جائے کہ کیا اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. یہ معلوم کرنا ہے تو نعت پڑھ کر کے دیکھو اور نعت سن کر دیکھو. جب پڑھو گے سنو گے سمجھ لو اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہی معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب ہماری تعریف کر رہا ہے یا نہیں. اور حضور کی شان، بھئی آمد مصطفیٰ کی جب بات ہوگی تو بچپن کی بات ہوگی، بچپن کی بات ہوگی. اب حضور پیدا ہوئے. اب تبرانی کی یہ روایت ہے کہ حضور پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد حضور نے پہلا جملہ کیا استعمال کیا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ. پیدا ہونے کے بعد حضور نے یہ کلمات کہے. اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہونے کے بعد بولے. جب حضرت عیسیٰ روح اللہ بول سکتے ہیں تو حبیب اللہ بھی بول سکتا ہے. غور کیجیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں. اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح و شام، اس کی عبادت کرتے رہو صبح و شام. اب آپ دیکھیے یہ حضور نے پیدا ہو کے ہی پڑھ کر کے کیوں بتایا؟ مقصد کیا تھا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ جو آیا ہے یہ سیکھنے نہیں آیا بلکہ سکھانے آیا ہے. یہ پڑھ کر کے آئے ہیں، پڑھانے آئے ہیں. یہ پڑھنے نہیں آئے بلکہ پڑھانے آئے ہیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے تانے تو اللہ کے اوپر تانے کسے گئے.
وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو یہ کہتے ہیں لعنت ہو اس پر. انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، وہ کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے لعنت ہو. اللہ نے کہا جو تم یہ کہتے ہو بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. ينفق ما یشاء، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس کی تقسیم پر کوئی نہ روک ہے، نہ کوئی ٹوک ہے، نہ کسی کا دباؤ ہے. اور یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ نے کہا ہاتھ کھلے ہوئے. اللہ ہے ہاتھ سے پاک. پھر یہ ہاتھ ہے کون؟ قرآن نے بتایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. وہ جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ نبی کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے. اللہ نے کہا دیکھو مصطفیٰ کا ہاتھ، یہی قدرت کا ہاتھ ہے. اس کی تقسیم دیکھو. میری رزاقیت کو تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میری رزاقیت کیا ہے. اس کی تقسیم کو دیکھو. ایسی تقسیم ہے کہ آنے والا جب آتا ہے تو مصطفیٰ عطا کر دیتے ہیں. اور جب نبی عطا کر دیتے ہیں پھر اسے ضرورت نہیں پڑتی ساری زندگی. نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے. جس کو نبی عطا کر دیتے ہیں ساری زندگی وہ تقسیم کرتا ہے تب بھی ختم نہیں ہوتا. اگر دے دیا غریب نواز کو تقسیم آج تک جاری ہے. داتا پاک کو دیا تقسیم آج تک جاری ہے. غوث اعظم کی تقسیم آج تک جاری ہے. وہ جاری تقسیم ہی بتا رہی ہے. جب غلاموں کا یہ حال ہے تو امام کا کیا عالم ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب بھی جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں بس ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ کچھ جود و سخا کا ایک قطرہ ادھر بھی گر جائے. نظر میں آنا ہے مصطفیٰ کے، حضور کی توجہ ہو جائے. اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں. اور میلاد مصطفیٰ جتنا منایا جائے گا، یاد رکھیے گا، یہ رفعت کی بات چل رہی تھی، ایک بات ذہن میں آئی. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جب اچھی بات سنتے ہیں تو اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے صلاۃ مسعودی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے جس پر ہم سب کا عمل ہے، سارے سنیوں کا عمل ہے. اور سنیوں کے جتنے بھی ائمہ گزرے انہوں نے اس پر عمل کیا، کروایا، لکھا. کیا؟ من سمع اسمی فی الاذان وَوَضَعَ إِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ فَأَنَا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ الْقِيَامَةِ. کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے نام کو اذان میں سنا اور اس نے انگوٹھے کو لگا کر کے آنکھوں پہ لگایا، چوم کر کے آنکھوں پر لگایا، کل قیامت کے دن وہ مجھے نہیں ڈھونڈے گا، میں اسے ڈھونڈ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. اس پر عمل کرایا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کیا نام کو سنا اور چوم لیا، حضور فرماتے ہیں اسے قیامت کی بھیڑ میں تلاش کر کے جنت میں لے جاؤں گا. قیامت کی بھیڑ میں کیسا مجمع ہوگا، کیا عالم ہوگا. مگر حضور اپنے غلاموں کو ایسے پہچان لیں گے. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ارے جب جس کا نام اتنا بلند ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. نام کا یہ عالم ہے تو مقام کا کیا عالم ہوگا. تو مقام تو یہی ہے. ابھی تو حضور آئے بھی نہیں تھے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ذکر تو اوپر سے ہی چھڑ گیا تھا کہ سارے نبیوں سے عہد لے لیا گیا. سارے نبیوں سے عہد لے کر کے کہا گیا کہ وعدہ کرو یہ نبی آنے والا ہے، تم اس کی تائید، یہ تمہارے پاس جو کچھ ہوگا اس کی تائید کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا، تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. اب اس سے بڑی
رفعت مکانی کیا ہو سکتی، حضور کے ذکر کی بلندی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں آمد سے پہلے، وہ سلام کی بات کر رہے تھے مولانا، آمد سے پہلے حضور کا ذکر چھڑ گیا، حضور پر سلام، حضور پر درود کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے نبی پر، ہے نا، نبی پر، رسول کیوں نہیں کہا، نبی کیوں کہا؟ رسول کا جو مرتبہ ہوتا ہے نبی سے بلند ہوتا ہے، جس نبی پر کتاب آ جاتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے نبیوں میں۔ اب آپ بتائیں، نبی کہا، رسول نہیں کہا۔ اب آپ دیکھیے ایک لفظ ہے عربی میں کانا، جیسے کانا فی المدینہ تسعۃ رہطی یفسدون فی الارض، اس شہر میں 9 گروہ تھے، اس شہر میں 9 گروہ تھے، اس کا مطلب یہ بات پاسٹ کی ہو رہی ہے، کانا لگا ہوا ہے۔ یخافون کان شرہ مستطیرا، ہے نا، یوفون بالنظر، جب منت مانیے تو جلد از جلد ادا کیجیے، اس لیے کہ اس کا وبال کہیں قیامت میں آپ کے اوپر نہ گرے۔ یوفون بالنظر ویخافون کان شرہ مستطیرا، خوف کرو، ڈرو اس دن کی جب برائی اڑ رہی ہوگی۔ تو یعنی یہ بات یہاں پر بھی یخافون کانا، کانا کیا بتا رہا، فیوچر کی بات، قیامت کی بات۔ ایک جگہ کانا بتا رہا ہے پاسٹ کی بات، ایک جگہ کانا بتا رہا ہے فیوچر کی بات۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہر لمحہ بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا اللہ بخشتا تھا، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا اللہ بخشے گا، یہ کہا جائے گا اللہ تو ہر لمحہ بخشتا ہے اور بخشے گا بھی۔ تو کانا پاسٹ کے لیے بھی، کانا فیوچر کے لیے بھی، کانا ہر لمحے کے لیے بھی، حال کے لیے بھی۔ تو یہ کانا آتا ہے پاسٹ کے لیے بھی، پریزنٹ کے لیے بھی، فیوچر کے لیے بھی۔ اور میرے نبی نے کیا کہا، کنتو نبیّ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، یہ کانا سے ہے کنتو، بتایا میں نبی تھا، نبی ہوں، نبی رہوں گا۔ یصلون علی النبی، جب سے نبی ہے تب سے سلام ہے۔ معلوم یہ ہوا سلام کل بھی نبی پر تھا، سلام آج بھی نبی پر ہے، سلام کل بھی نبی پر رہے گا۔ جشن عید میلاد النبی۔ تو یہ ہے حضور کی شان، حضور کی عظمت، اسی کو فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ دیکھیے میرے نبی کا اختیار، آخری بات کر لوں، قرآن نے کہا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ کوشش کر رہا ہوں ذرا پیچھے ہو کے بات کروں، لیکن اقبال بھائی کیا کروں، آگے بڑھ جاتا ہوں عادت کے مطابق۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ایمان والوں کے لیے اللہ نے 2 فرشتے آگے 2 فرشتے پیچھے رکھے ہیں حفاظت کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے کاندھے پر بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارا نامہ عمل لکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة۔ جہنم پر 19 فرشتے اللہ نے مسلط کر دیے ہیں جو جہنم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے 8 دروازے پر فرشتے مقرر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دو تمہیں ملک الموت مارتا ہے۔ یہ ملک الموت کون ہے؟ یہ حضرت اسرائیل، یہ بھی فرشتے ہیں۔ اب ذرا غور تو کیجئے، ہمارے کاندھے پر کون کنٹرول کیے ہوئے ہیں؟ فرشتے۔ ہمارا نام عمل کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرشتوں کے ہاتھ میں۔ جان ہماری کون نکالے گا؟ فرشتے۔ جہنم کے اندر جنت پر، جہنم پر کس کا کنٹرول؟ فرشتوں کا۔ جنت پر کس کا کنٹرول؟ فرشتوں کا۔ ہر مقام پر دیکھیے کس کا کنٹرول؟ فرشتوں کا۔ قبر میں سوال پوچھنے کون آئیں گے؟ فرشتے۔ اب مجھے بتاؤ ان فرشتوں کا سردار کون ہے؟ تو جواب دو گے حضرت جبرائیل۔ تو میں پوچھوں گا جبرائیل کون ہے؟
सरकार की आमद। تو یہ ہے رفعت، یہ ہے مصطفیٰ کی رفعت۔ کوئی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کسی میں اتنا دم ہی نہیں جو بتا دے کہ حضور کی رفعت کی بلندی کیا ہے۔ بس جتنے خیال جائیں بس سمجھ لینا اس سے اوپر میرا حضور ہے۔ جہاں تک تصور جائے وہ سمجھ لیجئے، یہ ہماری باتیں مجدد الفسانی فرماتے ہیں، در عالم ان کا مثل وہ متصور نیست۔ اگر تم کوئی لے کر کے اسکیچ سے تیار کرو کسی تصویر کو، ہزاروں تصویر بنا سکتے ہو، اسکیچ سے بھی تم مصطفیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنا سکتے۔ جتنی خوبصورت تصویر بنے گی اس سے خوبصورت میرا حضور ہے، اس سے خوبصورت میرا نبی ہے۔ غالب ثناء خواجہ بیضداد داشت آزاد پاک مرتبہ دان محمد، فرمایا کہ غالب تیری شاعری یہی رہ جائے گی، یہ ممکن ہی نہیں، ایسے الفاظ ہی نہیں جو مصطفیٰ کی تعریف مکمل کر دے۔ بس چھوڑ دے اللہ پر، اللہ جانے کہ بنانے، اللہ جانے کہ وہ حبیب کیسے ہے، یہ یوں کہہ لیجئے بننے والا جانتا ہے یا پھر بنانے والا جانتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ہم نے جب مصطفیٰ کو دیکھا تو برملا کہا ان کے جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ بعد میں ہو سکتا۔ میرے نبی سے کوئی صاحب کمال نہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔